بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج کے نام سے اس چینل کے ہمراہ میں خلیق احمد مفتی اخباری عربی کے سلسلے کی ویڈیو نمبر 3 کے ہمراہ حاضر ہوں۔ آج کی اس ملاقات میں دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک عربی اخبار کی ایک تحریر ہے، تو آئیے پہلے اسے پڑھتے ہیں مکمل عربی میں، اردو میں اور انگلش میں۔ اجراءات وقائیہ لحمایت الاطفال من الغرق، یہ ہیڈنگ ہے، عنوان ہے۔ یہ بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام ڈروننگ۔ آگے اس عنوان کے تحت جو عبارت ہے، جو ہدایات، احتیاطی تدابیر ذکر کی گئی ہیں: تم تحديد بعض الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من الغرق سواء في المسابح أو عند نزول البحر، أبرزها التأكد من ارتدائهم سترات النجاة وعدم نزولهم للسباحة تحت أشعة الشمس مباشرة، ووجود أولياء الأمور بالقرب منهم وتدريبهم على السباحة في سن مبكرة۔ اردو میں دیکھیے، بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کی نشاندہی کی گئی ہے، خواہ وہ سوئمنگ پولز میں ہوں یا سمندر میں۔ خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ لائف جیکٹ پہنیں، براہ راست سورج کے نیچے تیراکی نہ کریں، والدین کو اپنے قریب رکھیں اور انہیں چھوٹی عمر میں ہی تیراکی کی تربیت دی جائے۔ انگلش میں Some preventive measures have been identified to protect children from drowning, whether in swimming pools or when going into the sea, the most important of which is to ensure that they wear life jackets, not going out to swim directly under the sun, having their parents close to them, and training them to swim at an early age۔ آئیے اب اس عبارت میں ہم چیدہ جو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم تحدید بعض الاجراءات الوقائیہ، کچھ احتیاطی تدابیر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس میں دیکھیے ناظرین، تحدید کے معنی ہے کسی چیز کو محدود کرنا، بیان کرنا، اس کی نشاندہی کرنا، اسے ظاہر اور واضح کرنا کہ تحدید کر دی گئی ہے کہ کوئی لامحدود قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ اجراءات یعنی تدابیر، الوقائیہ احتیاطی۔ Some preventive measures have been identified۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اجراءات عربی میں، اردو میں ہم نے کہا کہ تدابیر، اور انگلش میں ہم نے کہا کہ میجرز، یعنی کچھ تدابیر۔ کیسے ہیں وہ اجراءات اور کیسی ہیں وہ تدابیر؟ وہ اجراءات ہیں الوقائیہ۔ الوقائیہ، وقاء کے معنی ہے بچانا، وقایہ بچنا۔ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ پریونٹیو، یعنی کسی چیز کو بچانے کے لیے۔ اور اسی سے کہاوت مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، یعنی جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہوا کرتا ہے، الوقایہ۔ اور اسی سے تقوی بھی ہے، یعنی برائیوں سے بچنا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے انہیں بچا لیا اس دن، یعنی قیامت کے دن کے شر سے۔ وقا یعنی بچا لیا۔ اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ الطب الوقائی، یعنی جو اس قسم کا ہاسپٹل ہوتا ہے یا کلینک ہوتا ہے کہ جہاں بچوں کو وہ حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں،
کہ کوئی نومولود بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے، تو اس کے لیے ویکسینیشن کے جو انتظامات ہوتے ہیں جس کلینک میں یا ہاسپٹل میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں ایسے ہاسپٹل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مرکز الطب الوقائی یا عیادہ الطب الوقائی، یعنی پریونٹیو ہیلتھ سینٹر، کہ وہاں بچوں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ اور ویکسینیشن کے لیے یہ تذکرہ بھی ساتھ ہو جائے، عربی میں تطعیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تطعیم یعنی ویکسینیشن، نیو بورن جو بچے ہیں انہیں ویکسینیٹ کرنا، تطعیم حفاظتی ٹیکے لگانا۔ تو یہ جو الاجراءات الوقائیہ ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، سم پریونٹیو میجرز، یہ کس بارے میں ہیں، کس سلسلے میں ہیں؟ لحمایت الاطفال من الغرق، بچوں کو بچانے کے لیے، ٹو پروٹیکٹ چلڈرن، بچانا، حمایہ، اردو میں بچانا، عربی میں حمایہ، اردو میں حمایت کہتے ہیں، اور انگلش میں پروٹیکشن دینا۔ تو یہ جو لفظ ہے حمایہ، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے حمایت، لیکن معنی کچھ مختلف ہیں۔ اردو میں حمایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی حمایت کرنا، یعنی اس کی تائید کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، لیکن عربی میں حمایہ یا حمایت کے معنی ہیں کسی کو بچانا، بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر، کہ مثلا یہ کہ اللہ یحمینا من کل شر، عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں ہر شر سے بچائے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو بچانے کے لیے حمایہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچانے کے لیے ہی انقاذ کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کچھ باریک سا فرق ہے لغوی طور پر۔ انقاذ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص، فرض کیجئے کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، کہ کہیں کسی کنویں میں گر گیا خدا نخواستہ، یا اور کسی جگہ پھنس گیا، اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے، ریسکیو کرنا ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ریسکیو ٹیم۔ تو عربی میں فریق الانقاذ، یعنی جو پہلے ہی کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے، اب اسے بچانا، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انقاذ۔ لیکن حمایہ کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا، بچنا۔ تو یہ حمایہ اور انقاذ میں کچھ فرق ہے۔ تو حمایہ کے معنی ہم نے اردو میں بھی بتا دیے کہ کچھ مختلف ہیں، یعنی کسی کی تائید کرنا، لیکن عربی میں حمایہ یعنی بچانا، بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے۔ ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام ڈراؤننگ، سواء فی المسابح او عند نزول البحر، خواہ وہ بچے کسی سوئمنگ پولز میں ہوں، کسی تیلاب میں ہوں، یا سمندر میں نہا رہے ہوں۔ مسابح سباحہ سے ہے، سباحہ کے معنی ہے تیرنا، سوئمنگ، اور اسی سے مسبح ہے، مسبح یعنی تیرنے کی جگہ، اور مسبح کی جمع ہے المسابح۔ تو بچے خواہ کسی تیرنے کی جگہ میں، سوئمنگ پولز میں وہ تیر رہے ہوں، یا بحر یعنی سمندر میں تیر رہے ہوں۔ تو بحر کے معنی ہے سمندر، اور انگریزی میں سی، اور جو نہر کا لفظ ہے عربی میں، نہر عربی میں کہتے ہیں دریا کو، اور جس چیز کو اردو میں ہم نہر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نہر بہہ رہی ہے، اردو لہجے میں نہر کہتے ہیں، تو نہر کو عربی میں کہتے ہیں قنات، القنات، جبکہ دریا کو نہر۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اور البحر کے معنی ہے اردو میں سمندر، سی۔ تو بچے خواہ سوئمنگ پولز میں تیر رہے ہوں یا سمندر میں تیر رہے ہوں، تو ان کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر، الاجراءات الوقائیہ، احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز، لحمایت الاطفال، بچوں کو بچانے کے لیے، ٹو پروٹیکٹ چلڈرن،
کس چیز سے بچانے کے لیے؟ الغرق، ڈوبنے سے بچانے کے لیے. ڈروننگ، انگلش میں ڈروننگ، اردو میں ڈوبنا، عربی میں الغرق، غرق ہونا. اردو میں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے غرق، لیکن عربی میں غرق، را کے اوپر زبر ہے. جیسے اردو میں عام طور پر کہتے ہیں کہ عرق، عرق گلاب، فلاں چیز کا عرق وغیرہ، لیکن وہ بھی اصل میں عربی میں ہے عرق. لام کے اوپر، عین کے اوپر اور را کے اوپر، دونوں کے اوپر زبر ہے، عرق یعنی پسینہ. تو الغرق اور اسی طرح العرق، دونوں میں را کے اوپر زبر ہے، اگرچہ اردو میں سکون کے ساتھ بولا جاتا ہے غرق اور عرق. لحمایت الاطفال من الغرق، بچوں کو بچانے کے لیے ڈوبنے سے. ٹو پروٹیکٹ چلڈرن فرام ڈراؤننگ. اور حمایہ سے ہی دیکھیے ناظرین کہ بچانا یعنی عربی میں محامی کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں وکیل، اور انگلش میں کہتے ہیں لائر. لائر لا سے ہے، لا کے معنی قانون، لائر یعنی قانون دان، جبکہ اردو میں وکیل اور عربی میں محامی یعنی بچانے والا، کہ وہ اپنے کلائنٹ کو، اپنے موکل کو بچاتا ہے کسی سزا سے. اور اردو میں جو وکیل کا لفظ مستعمل ہے محامی کے لیے، لائر کے لیے، تو اصل میں اگرچہ وہ بھی عربی ہی لفظ ہے وکیل، لیکن عربی میں اس کے معنی اردو والے وکیل کے نہیں ہیں، بلکہ عربی میں وکیل کے معنی ہے کارساز. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہت کافی ہے کام بنانے کے لیے. اور یہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں بہت کافی ہے اور وہ نعم الوکیل یعنی وہ اللہ بہترین کارساز ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ سواء فی المسابح او عند نزول البحر، خواہ وہ بچے سوئمنگ پولز میں ہوں یا سمندر میں تیر رہے ہوں. ویدر ان سوئمنگ پولز اور وین گوئنگ انٹو دا سی. ویدر انگلش میں یہ لفظ ہے ویدر، کہ ویدر کے معنی ہوتے ہیں چوائس دینے کے، کہ خواہ ایسا ہو یا ایسا ہو. خواہ وہ بچے سوئمنگ پولز میں ہوں، تالاب میں تیر رہے ہوں، یا سمندر میں. یہ ویدر ہے، WHETHER، ویدر یعنی خواہ ایسا ہو یا ویسا ہو. کہ مثلا اگر یوں کہا جائے کہ I am still not sure that whether I will visit you today or not. I am not sure whether I will go to my office today or I stay at my home. کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں آج گھر میں ہی رہوں گا یا آفس جاؤں گا، آپ سے ملنے ملاقات کے لیے میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. تو یہ تو ہو گیا ویدر. لیکن دوسرا ایک لفظ بھی ہے، اس کا بھی یہی تلفظ ہے، یہی پروننسیشن ہے کہ ویدر، لیکن وہ WEA، ویدر یعنی موسم، موسم کا حال، حالت الطقس. کہتے ہیں کہ ویدر فورکاسٹ یعنی موسم کیسا رہے گا. یسود البلاد غدا طقس حار، ٹھنڈا رہے گا، گرم رہے گا. طقس بارد یا غائم جزئیاً، ابر آلود. تو وہ ویدر ہے اور یہ ویدر ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں. اب جو احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں ان میں ابرزها، ابرز کے معنی ہے سب سے زیادہ واضح، با محاورہ ترجمہ کیا جائے گا سب سے زیادہ اہم. اور یہ بارز سے ہے، بارز کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا. تو ان میں سب سے زیادہ اہم جو احتیاطی تدبیر ہے، التأکد من ارتدائهم سترات النجات، کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ بچوں نے لائف جیکٹ پہنی ہو تیرتے ہوئے. اطفال کے بارے میں، بچوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی. اطفال طفل کی جمع ہے، طفل کے معنی ہے بچہ، اور طفیل چھوٹا سا بچہ. تو وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ لائف جیکٹ انہوں نے پہن رکھی ہو جب وہ تیرنے کے لیے سوئمنگ پول میں یا سمندر میں اتر رہے ہوں. سترات، سترہ کی جمع ہے، سترۃ النجات یعنی لائف جیکٹ، کہ ڈوبنے سے بچانے کے لیے. یا مثلا ہوائی جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں سیٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ سترۃ النجات تحت المقعد، لائف جیکٹ از انڈر سیٹ. تو یوں سترۃ النجات یعنی لائف جیکٹ پہننا ضروری ہے. یہ پہلی احتیاطی تدبیر ہو گئی.
The most important of which is to ensure that they wear life jacket. یہ پہلی ہو گئی کہ پہلی تدبیر سب سے اہم ترین یہ ہے اس بات کو انشور کرنا، یقینی بنانا دیٹ کہ دے ویئر لائف جیکٹس، کہ انہوں نے لائف جیکٹ پہن رکھی ہو، سترۃ النجات۔ اور اس کے بعد یہ کہ وعدم نزولہم للسباحہ، یہ کہ وہ تیرنے کے لیے نہ جائیں، not going out to swim تحت اشعۃ الشمس مباشرتاً، کہ وہ جو براہ راست سورج کے نیچے تیراکی نہ کریں، کہ اگر سورج ہے تو اس کے نیچے براہ راست یعنی کوئی سایہ ہونا چاہیے پانی کے اوپر جہاں وہ تیرنے کے لیے جا رہے ہوں، نہ یہ کہ سورج کے نیچے براہ راست، کہ ہو سکتا ہے کہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے کوئی بچہ بے ہوش ہو جائے، پھر یہ کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ not going out to swim directly under the sun۔ اور تیسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ وجود اولیاء الامور بالقرب منہم۔ اولیاء الامور کے معنی ہوتے ہیں جو سرپرست ہے، ولی الامر کی جمع ہے اولیاء الامور، ولی کی جمع اولیاء، امر کی جمع امور یعنی سرپرست۔ اور عام طور پر والدین کے لیے، یعنی جب بچوں کا تذکرہ ہوگا تو ولی الامر یعنی والدین، والدین ان کے قریب ہوں۔ having their parents close to them، کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ ان کے کلوز یعنی ان کے قریب ہوں، کہ خدا نخواستہ کوئی مشکل، کوئی خطرہ درپیش آئے تو وہ فوری طور پر انہیں بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر سکیں۔ اور آخری بات آج کے سبق میں یہ کہ وَتَدْرِيبُهُمْ عَلَى السِّبَاحَةِ فِي سِنٍّ مُبَكِّرَةٍ، انہیں یعنی بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی تیراکی کی تربیت دے دی جائے، and training them to swim at an early age، یعنی بچپن میں جو تربیت دے دی جاتی ہے انسان کو تو پھر بڑے ہونے کے بعد اسے گویا کہ اسے جاری رکھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا، اس کے لیے وہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جبکہ بڑے ہونے کے بعد کوئی بھی کام ہو، کہ مثلا ڈرائیونگ ہے، گاڑی چلانا سیکھنا، ہوائی جہاز اڑانا، کوئی بھی کام، یا اسی طرح تذکرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے یہاں سوئمنگ کے بارے میں، تیراکی کے بارے میں، تو ضروری ہے کہ بچوں کو، اگر کوئی والدین یہ چاہتے ہو کہ ان کے بچوں کو تیراکی آئے تو انہیں چاہیے کہ بچپن سے ہی وہ اپنے بچوں کو سباحہ یعنی تیراکی یعنی سوئمنگ سکھا دیں، ورنہ بڑے ہونے کے بعد یہ چیز مشکل ہوگی اور یہ کہ اناڑی پن کی وجہ سے ان کے ڈوبنے کا خطرہ رہے گا۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں یہ بہت سے نئے الفاظ آئے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے کہ ویڈیو کہیں لمبی نہ ہو جائے، آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور مزید اس میں بہت سی باتیں ہیں، اگرچہ ابھی بھی تفصیل طلب اور تشریح طلب، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور یہ کہ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نمبر 3 جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس سلسلے کی، اس کے ہمراہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔